آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ معجزے ہی معجزے۔ غفاری اور اس کے چچازاد بھائی پہاڑی پر کھڑے تھے۔ نیچے بدر کے میدان میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مدینے کے مسلمان اپنے نیزوں کی انی اور رگے گلو کے خون سے اسلام کی تاریخ جہاد کا پہلا باب لکھ رہے تھے۔ کفار قریش کا لشکر کثرت تعداد اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے مسلمانوں سے برتر تھا۔ غفاری اور اس کے بھائی کو یقین تھا کہ قریش فتح یاب ہوں گے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو ہی مسلمان بھاگیں گے وہ لوٹ میں شریک ہو جائیں گے۔ اچانک انہیں اپنے سر پر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دی۔ دونوں کی نگاہیں بیک وقت اوپر اٹھیں۔ بادل کا ایک ٹکڑا میدان کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ آواز اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ ابھی دونوں دم بخود کھڑے تھے کہ بادل کے اندر سے آواز آئی، جزوم آگے بڑھو۔ غفاری کا خوف و دہشت سے برا حال تھا۔ اسے اپنا دل سینے میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی حالت اور بھی غیر تھی۔ رنگ پیلا زرد پڑ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے غفاری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے اپنا دل پکڑ رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرا اور مر گیا۔ تھوڑی دیر بعد غفاری نے دیکھا قریش میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمان ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ کئی سال گزر گئے۔ بدر میں سر بلند ہونے والا پرچم اسلام اب قیصر و کسریٰ کے محلات پر لہرا رہا تھا۔ غفاری بھی مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ بدر کے اس واقعے کا ذکر لوگوں سے کرتا تو لوگ تعجب کا اظہار کرتے۔ ہوتے ہوتے یہ بات عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم لوگ تعجب کرتے ہو؟ اگر میری بینائی سلامت ہوتی تو تمہیں لے جا کر وہ گھاٹی دکھاتا جس میں فرشتوں کو نکلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کفار کو مدینۃ النبی کا محاصرہ کیے 22 روز ہو چکے تھے۔ محاصرہ اتنا طول پکڑ جائے گا اس کی انہیں امید نہ تھی۔ 10,000 فوج مدینے پر کیا نشیب اور کیا فراز ہر طرف سے امٹ پڑی تھی۔ یہودی قبیلہ بنو نذیر بھی، جسے اس کی ریشہ دوانیوں کی بنا پر مدینے سے نکال دیا گیا تھا اور جو اس حملے کا محرک تھا، کفار کے ساتھ تھا۔ چند روز بعد مدینے کا دوسرا قبیلہ بنو قریظہ بھی ان کے ساتھ جا ملا، لیکن مدینہ پھر بھی غیر مفتوح تھا۔ مدینے کے 3 اطراف میں پہاڑیاں اور نخلستان تھے، صرف شمالی رخ کھلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف 5 گز گہری خندق کھود لی تھی۔ عربوں کے لیے مورچہ بندی کا یہ بالکل نیا ڈھنگ تھا۔ وہ اس خندق کے ساتھ بس ٹکرا کر رہ گئے۔ دست بدست عام جنگ کی نوبت نہ آنے دی۔ محاصرہ جیسے جیسے طول پکڑتا جا رہا تھا، کفار کی ہمت پست ہوتی جاتی تھی۔ 10,000 فوج کے لیے ایک لمبے عرصے تک رسد کی فراہمی کوئی آسان کام نہ تھا۔ پھر مسلمانوں کی تدبیروں سے قریش اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ ایک روز اچانک ہوا چلنے لگی جو بڑھتے بڑھتے طوفان بن گئی۔ جاڑے کا موسم تھا، ٹھنڈی یخ ہوا سینہ چیرے دیتی تھی۔ اس سے بڑھ کر آفت یہ تھی کہ خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، چولہوں پر رکھے ہوئے کھانے کے دیگچے الٹ گئے۔ کفار کی فوج میں افراتفری مچ گئی۔ ان کی ہمتیں تو پہلے ہی پست ہو چکی تھی۔ اس خدائی امداد نے انہیں محاصرہ اٹھا کر چلے جانے پر مجبور کر دیا۔ مدینۃ النبی کا افق صاف ہو چکا تھا۔ دریائے دجلہ کے اس پار مدائن کے سربفلک محلات مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کی روشنی میں صاف نظر آ رہے تھے۔ اسلامی افواج دریا کے اس کنارے پر کھڑی تھیں۔ دریا شدید طغیانی پر تھا۔
موجوں کے تلاطم سے شور برپا تھا۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوجیں مورچہ بندی کیے کھڑی تھیں۔ یزدجرد نے دارالحکومت کو بچانے کے لیے فارس کی ساری طاقت دریا کے کنارے لا ڈالی تھی۔ مسلمان افواج قادسیہ کی فتح کے بعد شہر پر شہر فتح کرتی بڑھ رہی تھیں، کسی تاخیر کے بغیر دریا عبور کرنا چاہتی تھیں، لیکن ایرانیوں نے کشتیوں پر قبضہ کر کے پل توڑ ڈالا تھا۔ اسلامی لشکر کے کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اور دریا کو پار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجاہدین اسلام، سعد نے فوج سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دشمن تک پہنچنے کے لیے دریا عبور کرنا ضروری ہے۔ ہم دشمن کی سرزمین میں ہیں، اس کے پاس کشتیاں ہیں اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ملے اور وہ ہمیں گھیر لے، میں نے دریا عبور کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ آپ سب حضرات تیار ہو جائیں۔ اللہ ہمیں حق و ہدایت کی خاطر عزم سمیم کی توفیق دے۔ ہم حکم کی تعمیل کریں گے۔ ساری فوج نے بیک زبان کہا۔ سب سے پہلے عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ کی کمان میں ہولناک دستہ قبۃ الاحوال گھوڑوں پر سوار دریا میں داخل ہوا۔ یہ دستہ ان جوان مردوں پر مشتمل تھا جو نیزہ بازی، قادر اندازی اور شمشیر زنی تینوں میں کمال رکھتے تھے۔ اس دستے کا کام یہ تھا کہ دوسرے کنارے پر کھڑی ہوئی ایرانی فوجوں کو پیچھے ہٹائے تاکہ باقی فوج آسانی کے ساتھ دریا عبور کر سکے۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو بڑھتے دیکھا تو تیر اندازی شروع کر دی۔ قطبۃ الاحوال نے بھی ترکی و ترکی جواب دیا اور اس شدت سے تیر برسائے کہ ایرانی کنارہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اتنے میں اصل فوج بھی دریا میں اتر گئی۔ ہر شخص گھوڑے پر سوار تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے۔ ان کے ساتھ دائیں جانب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے۔ باقی فوج دو دو کی قطار میں ان دونوں حضرات کے پیچھے تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی زبان پر دعا جاری تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین سہارا ہے۔ گاہے بگاہے بڑے یقین و اعتماد سے پکار اٹھتے، خدا کی قسم اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کرے گا، اپنے دین کو غلبہ عطا کرے گا اور اپنے دشمن کو شکست دے گا، بشرطے کہ اسلامی لشکر میں بغاوت اور گناہ نیکیوں پر غالب نہ ہوں۔ ایرانی دوسرے کنارے پر بڑی حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دریا کا تلاطم جاتا رہا اور مسلمان گھوڑوں کی باغ تھامے دو دو کی قطار میں آپس میں باتیں کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے چلے آتے تھے جیسے وہ خشکی پر سفر کر رہے ہوں۔ ایرانی یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر چلا اٹھے، دیواں آمدند، دیواں آمدند، یہ لوگ انسان نہیں جن ہیں، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسلامی لشکر خیر و عافیت کے ساتھ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ نہ تو کوئی آدمی غرق ہوا اور نہ کوئی شے ضائع ہوئی۔ البتہ ایک سپاہی مالک بن عامر کا چوبی پیالہ دریا میں گر پڑا، بعد ازاں وہ بھی مل گیا۔ اسلامی افواج مدائن میں داخل ہوئیں تو وہاں ایک آدمی بھی نہ تھا، سب لوگ بھاگ گئے تھے۔ عراق و عرب میں ایرانی تاریخ کا ایک باب ختم ہو گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ممبر نبوی پر کھڑے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ نمازی ہمتن گوش بیٹھے تھے۔ اچانک انہوں نے نگاہ اٹھا کر دور فضا میں دیکھا۔ چہرے پر فکر و اضطراب کے سائے دوڑ گئے اور پھر زور سے پکار اٹھے، یا ساریۃ الی الجبل، یا ساریۃ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ نمازی سخت حیران تھے۔ امیر المومنین ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دے رہے تھے، حالانکہ وہ سینکڑوں میل دور شام میں اسلامی فوج کی کمان کر رہے تھے۔ نماز ہو چکی تو ایک شخص نے اٹھ کر دریافت کیا، امیر المومنین
آپ ساریہ رضی اللہ عنہ کو آواز دے رہے تھے۔ میں نے دیکھا، امیر المومنین نے جواب دیا، ساریہ کی فوج دشمن کے دباؤ کی تاب نہ لا کر پیچھے ہٹ رہی ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شکست نہ ہو جائے۔ بے اختیار میری زبان سے نکل گیا، ساریہ پہاڑ کی آڑ لو، ساریہ پہاڑ کی آڑ لو۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ شام سے قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچا تو اس نے لوگوں کو یہ واقعہ انتہائی حیرت و تعجب کے ساتھ سنایا۔ جمعہ کا دن تھا، سایہ ڈھل چکا تھا، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے، پہاڑ ہمارے بائیں ہاتھ پر تھا، ہمارے قدم اکھڑ چکے تھے۔ اچانک آواز آئی، یا ساریت الی الجبل، یا ساریت الی الجبل۔ آواز بالکل امیر المومنین کی معلوم ہوتی تھی، چنانچہ ہم نے اس آواز کی ہدایت پر پہاڑ کی آڑ لے لی۔ ہمارے اکھڑے ہوئے قدم جم گئے اور اللہ نے ہمیں فتح عنایت کی۔ آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔